کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے فرمودات کو محفوظ فرما دیا۔ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے۔ مختلف محدثین اور علماء کرام نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی اور کوشش کے ساتھ اس ذخیرے کو محفوظ کیا۔ ان میں مختلف کتابیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بلوغ المرام ہے، جس کا ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہر بھائی اور بہن دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا ہو، وہ سنت رسول کی میزان میں اپنی روز مرہ کی زندگی کو چیک کرے اور اسی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے، جس میں مسائل اور احکام کے متعلق احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبول بنایا۔ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں نے اس کی قدردانی کی، اسے بہت سارے مدارس میں نصاب میں شامل کیا گیا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی بہت ایسی کتاب ہے جو مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کا مطالعہ کریں، عربی زبان میں، اردو میں اور انگریزی زبان میں اس کے ترجمے کے علاوہ اس کی تشریحات اور اس سے متعلقہ بہت سی کتابیں موجود ہیں، تاکہ ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بسر ہو سکے۔ گزشتہ ہم نے شادی بیاہ اور اچھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اسی سلسلے میں کہ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ اگر ایک دوسرے کے جذبات کا ہم احترام کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ دونوں کو ملے گا اور وہ گھر بڑا پرسکون انداز کا گھر ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اچھے کپلز کی، خوشحال گھرانے کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21، آپ لوگ اس کو پڑھیے، اس پر غور کیجئے اور اپنے گھریلو زندگیوں کو اس کے مطابق چیک کر کے دیکھیے کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں زیادتی۔ اگر سورہ روم کی آیت 21 میں شادی کا جو فائدہ بتایا گیا اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اللہ کا شکر کیجئے، الحمدللہ۔ کہیں کوئی کمی بیشی دکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں یا بیوی میں یا دونوں میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے، انسانوں میں سے کپل بنائے، جوڑے بنائے۔ پھر اس کے اندر جو مختلف فائدے کی باتیں رکھی وہ اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ فائدے دکھائی دینا چاہیے میاں بیوی کی لائف میں، اور وہ کیا ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملے، ٹرینکوالٹی، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی محسوس ہو۔ گھر میں جائیں، شوہر کو خوشی ہو، گھر سے باہر ہو، شوہر بے چینی محسوس کرے، کمی محسوس کرے۔ اگر شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں جانے کے بجائے میرے 5-10 منٹ باہر زیادہ گزریں تو اچھا ہے، سمجھ لیجئے کہ بیوی میں کوئی کمزوری ہے، گھر میں کوئی کمزوری ہے، اس لیے وہ گھر میں جانے کے بجائے باہر اپنا ٹائم گزارنے کو زیادہ پسند کر رہا ہے۔ اسی طرح سے بیوی کو بھی چیک کرنا چاہیے کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے، تو سکون دونوں کو ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تیسری بات کہ دونوں کے درمیان ٹوٹ کر جس کو ہم کہتے ہیں محبت، یہ میاں بیوی میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی کمی ہے کہیں پر۔ اور رحمت، دونوں ایک دوسرے کے لیے مشفق اور مہربان بنے۔ آپ کی بیماری میں بیوی کو تکلیف ہونی چاہیے، بیوی کی کوئی بیماری ہے تو اس کی چبھن آپ محسوس کریں۔ اگر دونوں اس طرح سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت میں بتایا گیا کامیاب کپل کی نشانیاں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوگا اس کا علاج ہوگا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھیں گے تو آپ کو خود اس کا علاج مل جائے گا کہ کس طرح سے شوہر کو بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، بیوی کے لیے کیا ہدایات دی گئیں۔ اگر دونوں سمجھیں گے تو وہ گھرانہ بہت اچھی زندگی گزارے گا
ایک دوسرے کو سکون ملے گا، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، شفقت اور مہربانی کے جذبات بھی پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ہدایات دیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ مثلاً آپ ایک دوسرے کی قدر اور جذبات کو سمجھتے ہوئے گھر میں جب رہیں، بیوی کے لیے کہ جیسے بعض عورتوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، بناؤ سنگار میک اپ کرنا، یہ ان کی سرشت میں داخل ہے اور یہ اس کو پسند کرتی ہیں، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ شریعت نے صرف اس کو جو ہے ایک فریم بنا کر دیا، اور وہ فریم کیا ہے؟ وہ ہر بیوی کو، ہر ماں، ہر بہن کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ فیشن کر سکتی ہیں، آپ میک اپ کر سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے ساتھ پیش کر سکتی ہیں، مگر شوہر کے لیے۔ اگر شوہر کے لیے یہ کام کریں گی تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ کار خیر اور ثواب بن جائے گا، اس میں ثواب ہے۔ شوہر کے لیے اگر بناؤ سنگار اگر عورت کرتی ہے، منع جو کیا گیا کہ باہر جاتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، غیر مردوں کے نظریں اس پر پڑیں گی، اس سے منع کیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی بدو گنوار جو عورتیں تھیں، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں۔ اگر آج کوئی عورت، چاہے وہ بمبئی میں نکلے، حیدرآباد میں، لاہور، کراچی کے اندر، لندن، پیرس، کہیں بھی نکلے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میک اپ کر کے باہر نکلنے والی عورت زمانے جاہلیت کی گنوار عورتوں کی طرح سے ہے۔ اس کو فیشنیبل مت سمجھیے، اس کو لیٹسٹ مت سمجھیے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ وہ جیسے فیشنیبل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ گنوار اور بدو عورت ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیشن کہاں کرنا چاہیے، میک اپ کہاں کرنا چاہیے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر کے نکلے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوئے یا بیکورڈ ہوئے؟ آپ پیچھے چلے گئے نا، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کا ایک نقصان، گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو بعض لوگوں نے کہا جیسے سر گھوڑ منہ پھاڑ، اس انداز سے اپنے آپ کو بنائے رکھتی ہیں، یعنی مطلب کوئی میک اپ نہیں، کچھ نہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں جیسے کہ شور کیس میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا جاتے ہی۔ اب اس طرح بناؤ سنگار کر کے، یعنی جس کے لیے بننا چاہیے اس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں، جہاں نہیں بننا چاہیے سارا زور اس پر دیا جاتا ہے۔ باہر جانا ہے 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم میک اپ کے لیے۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ بناؤ سنگار کرو، ہم اس کو کیئر نہیں کرتے، جہاں کہتا ہے مت کرو ہم وہاں کرتے ہیں۔ باہر جاتے ہوئے سیدھی سادی حالت میں جاؤ، باہر جاتے ہوئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب یعنی فل کوٹ یا چادر، برقع، پردہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کے زیب و زینت کی جو کپڑے وغیرہ ہیں اس کو ڈھانک دے، اس طرح سمپل باہر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت مسجد بھی جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے خوشبو لگا کر نہ جائے، پرفیوم لگا کر نہ جائے۔ مسجد کے لیے تو سڑکوں پہ جا سکتی ہے خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے، جیسے عام عورتیں کرتی ہیں، تو الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے حدیث کو پڑھیے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں۔ جہاں کرنا چاہیے، دیکھیے بناؤ سنگار کی اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حکم دیا، سفر سے صحابہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اچانک گھر میں جانے سے، سڈن گھر میں مت جاؤ، کیونکہ گھر والی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں، اس کو ٹائم دو تاکہ وہ بھی تیار ہو اور آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کر کے لے جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف بیوی تیار ہو اور آپ کو اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا، بال کا کوئی ہوش ہی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے یہ۔ اسی میں دونوں کے جذبات کی قدر ہے، دونوں کے جذبات کی ترجمانی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ پھر فیشن اور میک اپ کے اندر بھی آپ نے کچھ رولز سیٹ اپ کیے، کچھ ضابطے بنائے۔ ایسا فیشن اور ایسی چیز نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ جیسے زمانے جاہلیت میں جو مختلف طریقے تھے میک اپ کے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ دوسروں کے بال وہ لے کر اپنے بال میں گوندھ دیا کرتی تھیں عورتیں، یعنی چوٹی کو بڑھانے کے لیے، بال کو خوبصورت بنانے، ہوتے نہیں تھے خوبصورت بعض عورتوں کے، تو وہ آرٹیفیشل بال لگا لیا کرتے تھے، اور یا جو ہے چوٹی کے اندر دوسرے بال ڈلوایا کرتے تھے۔ یہ جو چیز ان کی تھی اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے جسم پر مختلف کلر وغیرہ کرتے تھے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں ٹاٹو، یہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتی تھیں، اس سے منع کیا گیا۔ یہ اور اس طرح کی کچھ چیزوں کے لیے ہم انشاءاللہ بریک کے بعد بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین
محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی قدر کرے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو گھر میں رکھے، تاکہ بیوی بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو اور بیوی کے لیے شوہر بھی بہتر ثابت ہو۔ فیشن، میک اپ، بناؤ سنگار وغیرہ، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، مگر اس کی کچھ باؤنڈریز بتائی گئی ہیں، اس کے کچھ لمٹس بتائے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بناؤ سنگار کریں شوہر کے لیے، یہ کار خیر ہے، ثواب کی بات ہے۔ اور اگر اس کے بجائے باہر جاتے ہوئے بناؤ سنگار وغیرہ کریں گے تو اس کا نقصان ہے، اس سے منع کیا گیا۔ حتیٰ کہ پرفیوم لگا کر مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ زمانے جاہلیت میں جو فیشن کے مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک کے بالوں کو مصنوعی انداز سے دوسرے بال جوڑ دیا کرتے تھے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ کلر وغیرہ مختلف طرح اپنی باڈی کے مختلف حصوں پر لگایا کرتے تھے، خاص انداز سے گوننا جس کو کہتے ہیں، جس کو آج کل ماڈرن اصطلاح میں ٹاٹو بنانا کہتے ہیں، تو یہ عام طور پر وہ کیا کرتے تھے، لیکن شریعت میں اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور بعض لوگ جو ہے کوئی خاص طریقے سے اپنے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹینس پیدا کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو گھس کر کم کر دیا کرتے تھے، تاکہ جو ہے تھوڑا سا اس کے اندر ڈسٹینس دکھائی دے کہ جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں، جو عرب کے اندر فیشن کا ایک انداز تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فیشن کریں مگر وہ لمٹ کے اندر رہ کر کریں، اگر لمٹ سے باہر کرتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ لعنت فرمائی۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو غلط طریقے سے بال اپنے جوڑتے ہیں اور اس کو آرٹیفیشل انداز سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا مقصد شوہر کو دھوکہ دینا ہو یا کسی اور کو دھوکہ دینا ہو، لیکن جو بھی ہو اس سے منع کیا گیا مقصد۔ اور اسی طرح سے یہ جو مختلف اپنے جسم کو جو ہے سوئی کے ذریعے سے کھدوا کر پھر اس میں مختلف کلر بھر دیا کرتے تھے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو انہیں فیشن کرنے کے جو جائز طریقے ہیں وہ بتائے گئے، اسی کے اندر اگر ہم رہیں تو یہ اعتدال کا راستہ ہوگا۔ پھر ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے کہ گھریلو زندگی میں جس کو ہم کہتے ہیں قناعت، کفایت شعاری، کہ آپ اتنا ہی کام کریں، ویسے ہی کریں گھریلو انداز، چاہے وہ فرنیچر کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں، پہننے اوڑھنے کی شکل میں ہو، جو آپ کی انکم اور آمدنی کے برابر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی آمدنی ہو 5,000 کی، اخراجات 7,000 کے ہوں، تو 2,000 آپ کیسے تکمیل کریں گے؟ اس کے لیے یا تو قرض لینا پڑے گا، یا مانگنا پڑے گا، یا کوئی غلط کام کرنا پڑے گا، چوری چکاری وغیرہ۔ یہ سب چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح سے اس آدمی کے لیے بھی کہ جو جائز گنجائش ہے اس میں بھی کٹوتی کرتا ہے، کنجوس بخیلی کرتا ہے، وہ مثلا 5,000 کی آمدنی ہے، بیوی کے لیے خرچے کے لیے سارے اس کے لیے صرف 2,000 خرچ کرتا ہے، تو جو ہے اس سے کم وہ کر رہا ہے، تو یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جو آپ کی گنجائش ہے اس کے اندر اندر اعتدال کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ ہمارے معزز بھائی خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں گھر کے، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنیں ہماری، کیونکہ یہ حدیث ہے، اس کے اندر سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شوہر جائز طریقے سے بیوی کی ضروریات، گھریلو اخراجات وغیرہ کے لیے پیسے نہیں دیتا، شرعی اعتبار سے بیوی کو اس بات کی اجازت ہے کہ گھر کے گزر بسر کے لیے شوہر سے پوچھے بغیر بھی اس کی پاکٹ سے پیسے لے سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو گھر سے جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے لینے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہی شکایت کی تھی اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ جو گھریلو اخراجات ہیں وہ پیسے وہ نہیں دیتے، تو گزر بسر میں بڑی تنگی ہو رہی ہے، حالانکہ پیسے ہیں مگر وہ دیتے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی ضرورت ہے، جائز جو ضرورت ہے وہ تم لے لیا کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی شوہر اتنی کنجوسی کر رہا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہونے کے باوجود وہ پرووائڈ نہیں کر رہا، فراہم نہیں کر رہا، اور بیوی اگر اس کی پاکٹ سے لے لیتی ہے اس کے بتائے بغیر، تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو آپ کا حق ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو پوری طرح سے نہیں کرتے۔ مگر اس کا مطلب کوئی ہماری بہن
غلط اس کو استعمال نہ کریں کہ آپ جو ہے جتنی سیلری ہے ساری لے لیں اور کہیں کہ فتویٰ ایسے دیا گیا. فتویٰ لمیٹڈ ہے کہ اگر جائز ضرورت کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا جو جائز ضروریات کی چیزیں وہ فراہم کر رہا ہے، کھانا پانی کپڑا وغیرہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ چوری کریں. یہ چیز جو ہے پھر اخلاقیات سے گری ہوئی ہوگی. پھر ایک اور مسئلہ اب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، چونکہ نکاح کے بارے میں شادی کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، نکاح ہونے کے بعد دعوت کا جو ہمارے پاس پروگرام ہے، تو وہ انویٹیشن کون کرے گا، کس نام سے کرے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں دعوت ولیمہ. اصل شرعی طور پر حدیث کی روشنی میں مسنون جو دعوت ہے وہ یہی ایک دعوت ہے، اور وہ کی کس کی طرف سے جاتی ہے؟ لڑکے کی طرف سے، دلہے کی طرف سے کی جاتی ہے. لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد. اگر وہ اپنی طرف سے کسی کو کھلانا چاہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ڈیمانڈ کر کے ان سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک ہی دعوت ہے اور وہ دعوت ولیمہ ہے، اور اس کے ٹوٹل اخراجات کی جو ذمہ داری ہے شوہر کے اوپر ہے. اب آپ دیکھیں، مہر شوہر کو دینا ہے، گھر کی پریپریشن شوہر کو کرنی ہے، اور ولیمہ وغیرہ اس سے متعلقہ جو امور ہیں وہ کس کو کرنے ہیں؟ شوہر کو کرنے ہیں. بیوی پر خرچ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اسلام پر عمل کریں کتنی سہولت ہوگی، اور ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو کتنی سہولت ہوگی. اور اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو ہر جگہ نقصان اٹھانا پڑے گا، ہر جگہ آپ کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے تمام معزز بھائیوں سے بھی اور تمام معزز بہنوں سے بھی، آپ سمجھیے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی وسعت کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہماری بہنوں کو جو دنیا بھر میں پروگرام دیکھ رہی ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنی ان کو سہولتیں ملتی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہماری اکثر و بیشتر بہنیں جو ہیں وہ سنت کی متوالیاں بن جائیں گی، عمل کرنے والی، محبت کرنے والی بنیں گی. اس لیے پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو، تاکہ آپ بھی آسانی سے زندگی گزار سکیں، آپ کو سکون ملے، آپ کو راحت ملے. نبی کی باتوں پر عمل کرنے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے شر ہی شر ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. ولیمے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اس زمانے کی شادیوں کو بھی آپ دیکھیں کتنی سمپل شادیاں ہوا کرتی تھیں. چونکہ ہمارا وقت قریب ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رک کر کچھ اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ پوچھ لیے جائیں قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں. آپ کچھ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی. اور اسی طرح کی آیت غالباً سورہ حشر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول تمہیں میں سے بنایا. تو ہمارے کچھ بھائی جو بشریت کا انکار کرتے ہیں کیا یہ آیت نہیں دیکھتے، جبکہ دونوں سیم چیزیں دونوں جا کہی گئی. جو آیت کا آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت 124 ہے، اور اسی طرح سے سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم، کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ رسول کو تمہیں میں سے بنا کر بھیجا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور اسی طرح هو الذی بعث فی الامیین رسولا من، یہ جو ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اسی معاشرے کا ایک حصہ تھے، آپ کی والدہ تھیں، آپ کے والد تھے، آپ کے دادا تھے، آپ کی فیملی لائف تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، عقل کے مطابق کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، مقام، مرتبہ بہت اونچا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کی شان بہت بلند کی، مگر شان بلند ہونا ایمان کے اعتبار سے، تقوی، عمل کے اعتبار سے. باقی جنس کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، اس میں کوئی رائے دو نہیں ہو سکتی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم. شیخ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ دو سگی بہن ایک سے شادی نہیں کر سکتے. اگر دو سگی بہن ہے اور دو سگے بھائی ہیں ایک ہی گھر میں، مطلب دو بہن الگ ہے اور دو بھائی الگ ہے، تو دونوں شادی کر سکتے کیا؟ ہاں، دو بھائی اور دو بہنیں جیسے اس سے پہلے گزر چکا وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے شرط یہ ہے کہ دونوں کا الگ الگ کانٹریکٹ ہونا چاہیے، سپریٹ. ایک بیٹے کی شادی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کر دیں، اس کا مہر، ولیمہ جو کچھ ہے وہ ہو جائے،
اور پھر دوسرے بھائی کی دوسری بہن کے ساتھ اگر ہو سکتی ہے، رشتہ اچھا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بیٹی ادھر آ رہی ہے دوسری ادھر جا رہی ہے مہر نہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کو جو ہے آپس میں دو آٹی کی شادی پاکستان میں یا وٹا سٹا کی شادی یا اسی طرح اسلامی اصطلاح میں شغار کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا. دونوں کا کانٹریکٹ، دونوں کا جو ایجاب قبول مہر، یہ سب چیزیں اگر سپریٹ ہوں تو یہ درست ہے. ہمارے پاس چونکہ سوالات اور بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو رہا ہے ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکیں گے. انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں آپ کے زیادہ سوالات لینے کی کوشش کی جائے گی. انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون